بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفسد اسلامک یوٹیوب چینل، اور آج ہم حروف جارہ کے آخری باس انشاءاللہ حل کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں حاشا، خلا اور ادا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو 17 حاشا وغیرہ ہیں، یا 15واں ان 17 کا حاشا ہے، یا بعض ان 17 کا حاشا ہے، یا حاشا ثابت ہے، وہ حاشا ثابت جو ہے تو ان 17 میں سے، یا مراد میری حاشا وغیرہ ہے، یا جو 17 خلا وغیرہ ہیں، یا 16واں ان 17 کا خلا ہے، یا بعض ان 17 کا خلا ہے، یا خلا ثابت ہے، ثابت جو ہے تو ان 17 میں سے، یا مراد میری خلا وغیرہ ہیں، یا جو 17 ادا وغیرہ ہیں، یا 17واں ان 17 کا ادا ہے، یا بعض ان 17 کا ادا ہے، یا ادا ثابت ہے، ثابت جو ہے تو ان 17 میں سے، یا مراد میری ادا ہے۔ ہر ایک جو ہے تو ان 17 میں سے ثابت ہے، وہ ایک ثابت جو ہے تو واسطے استثناء کے مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے۔ جان القوم حاشا زیدن، آئی میرے پاس قوم، آئی جو صحیح تو سوا زید کے۔ جان القوم خلا زیدن، آئی میرے پاس قوم، آئی جو تو سوا زید کے۔ جان القوم ادا زیدن، آئی میرے پاس قوم، آئی جو تو سوا زید کے۔ قال بعضهم، اور بعض ناویوں نے کہا ہے، ناویوں نے یہ بات تحقیق یعنی کہ کہا ہے یہ بات، قال بعضهم، بعض ناویوں نے یہ کہا ہے کہ ان الاسم الواقعہ، کہ تحقیق اسم ایسا اسم کہ وہ اسم واقع ہونے والا ہے، وہ اسم واقع ہونے والا جو ہے تو بعد لفظ حاشا، خلا اور ادا کے ہوگا، یکون ہوگا، منصوباً وہ ہوگا، وہ اسم نصب دیا ہوا، وہ اسم نصب دیا ہوا جو ہوگا تو اوپر مفعول ہونے کے، یعنی مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا۔ پس اس وقت یعنی جس وقت ان حروف کے بعد اسم منصوب ہوگا تو فحینئذ ہوں گے تکون حاذی الالفاظ، یہ الفاظ یعنی ایسے الفاظ یعنی کہ ہوں گے، یہ ایسے کہ الفاظ ہیں یہ جو کہ الفاظ ہیں افعال، یعنی حاذی الفاظ افعالا، جو کہ ہوں گے الفاظ افعال یعنی فعل ہوں گے، اور والفاعل، اور فاعل ان کا ان اسماء کا ضمیر ہوگی، مستترن ایسی ضمیر جو چھپی ہوئی ہوگی، اور چھپی ہوئی جو ہوگی تو ان 3 الفاظ یعنی حاشا، خلا، ادا میں چھپی ہوئی جو ہوگی تو وہ ہمیشہ یعنی ہمیشہ چھپی ہوئی ہوگی وہ ضمیر۔ چھپنا اس کا ایسا چھپنا کہ ہمیشہ ہے، یا چھپنا یا زمانہ ایسا زمانہ کہ ہمیشہ ہے وہ زمانہ، پس مثال اس کی مثل اس کے ہے۔ یعنی دائماً کی ہم جو ترکیب کریں گے اس کے مطابق جو معنی ہے وہ یہ ہوگا کہ ایسی ضمیر کہ چھپی ہوئی ہے وہ ضمیر، چھپی ہوئی جو ہے تو ان تینوں الفاظ یعنی حاشا، خلا، ادا میں، یا حال ہونا ضمیر کا کہ ہمیشہ ہے وہ ضمیر، یا چھپنا ایسا چھپنا کہ ہمیشہ ہے وہ چھپنا، یا زمانہ ایسا زمانہ کہ ہمیشہ ہے وہ زمانہ۔ تو دائماً کی یہ ترکیبیں 3 ہیں، چھپنا ایسا چھپنا کہ ہمیشہ ہے، یا زمانہ ایسا زمانہ کہ ہمیشہ ہے۔ تو یہ اب آگے کریں گے۔ فالمثال المذکور فی معنی جان القوم، مثال ذکر کی ہوئی ہے وہ مثال ثابت ہے، وہ مثال ثابت جو ہے تو بیچ معنی جان القوم حاشا زیدن و خلا زیدن کے ہے۔ آئی میرے پاس قوم اس حال میں کہ خالی تھا وہ آنا، یا وہ آنے والا، یا بعض اس کا زید سے، ایک کی ترکیب ہوگی۔ اور جان القوم خلا زیدن وہی معنی ہوگا، آئی میرے پاس قوم حال ہونے اس کے کہ خالی تھا وہ آنا، یا آنے والا، یا بعض اس قوم کا زید سے۔ اور ادا زیدن کی بھی وہی ہوگی، ادا زیدن آئی میرے پاس قوم اس حال میں کہ خالی تھا وہ آنا، یا آنے والا، یا بعض اس قوم کا زید سے۔ وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَا بَعْدَ مَا، اور جب واقع ہوں لفظ خلا اور ادا، واقع جو ہوں تو بعد لفظ ما کے، مثال اس واقع ہونے کی مثل جان القوم خلا ما خلا زیدن و جان القوم ما ادا زیدن کے ہے،
کہ آئی میرے پاس قوم اس حال میں کہ خالی تھا وہ آنا یا آنے والا یا بعض اس قوم کا زید سے. آئی میرے پاس قوم اس حال میں کہ خالی تھا وہ آنا یا آنے والا یا بعض اس قوم کا زید سے. اچھا، یا واقع جو ہوں لفظ خلا اور ادا تو بیچ ابتدائے کلام کے، مثال اس کی مثل خلل بیت زیدن وعدل قوم زیدن کے ہے کہ خالی ہے زید گھر زید سے اور خالی ہے قوم زید سے. متعین ہوں گے للفعلیتی کا آگے آخر متعین ہوں گے وہ دونوں، یعنی لفظ خلا اور ادا متعین جو ہوں گے تو واسطے فعلیت کے، یعنی دونوں فعل ہوں گے، پھر اس صورت میں دونوں فعل ہوں گے. یہ اس کا ترجمہ ہو گیا جی. اب ہم دوبارہ سے واپس جاتے ہیں پیچھے اور اس کو ترکیب لے کے آتے ہیں اس کی. وہ عرف عطفہ حاشا بیراد لفظ معطوف الطا بیراد لفظ معطوف علیہ الطا معطوف علیہ قربن الباء معطوف علیہ بودن 17 مبدل منہ حاشا بیراد لفظ بما معطوفات خش بدل کدلس مرفوع محلن ویا کہ حاشا بیراد لفظ خبرس مرفوع محلن برائے مبتدا معذوف کے خامس عشرہ باشد خامسہ عشرہ باشد خامسہ عشرہ مبتدا مرفوع محلن مضاف عازم غیب مضاف الیہ مجرور محلن راجب سو 17 ویا کہ حاشا بیراد لفظ خبرس مرفوع محلن برائے مبتدا معذوف کے بعضو باشد بعضو مبتدا مرفوع بضم لفظا مضاف عازم غیب مضاف الیہ مجرور محلن راجب سو 17 ویا کہ حاشا بیراد لفظ مبتدا مرفوع محلن برائے خبر معذوف کے منا باشد منا ظرف مستقر خبرس مرفوع محلن من جار حازم غیب مجرور و منصوب محلن مفعول به غیر جار مجرور متعلق بثبت ویا کہ ثابتۃ مقدرس بنابر اختلاف مذہبین. اچھا جی، وہ عرف عطفہ خلا بیرادہ لفظ معطوف حاشا بیرادہ معطوف علیہ قربن اور الباء معطوف علیہ بودن 17 مبدل منہ خلا بیرادہ لفظ بما معطوفات خش بدل کدلس مرفوع محلن ویا کہ خلا بیرادہ لفظ خبرس مرفوع محلن برائے مبتدا معذوف کے 16 باشد 16 مبتدا مرفوع محلن مضاف عازم غیب مضاف الیہ مجرور محلن کما مرہ خلا بیرادہ لفظ مبتدا مرفوع محلن برائے خبر معذوف کے منہا باشد بعضوہا باشد بعضوہا کی بھی وہی ترکیب ہوگی منہا باشد منہا کی بھی وہی ترکیب ہوگی جو ہوتی رہتی ہے، اس کو دوبارہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ عرف عطفہ ادا بیرادہ لفظ معطوف خلا بیرادہ لفظ معطوف علیہ قربن الباء معطوف علیہ بودن اور 17 مبدل منہ ادا بیرادہ لفظ بما معطوفات خش بدل کدلس مرفوع محلن ویا کہ ادا بیرادہ لفظ خبرس مرفوع محلن برائے مبتدا معذوف کے 17 باشد 17 مبتدا مرفوع محلن برائے خبرس برائے مبتدا معذوف کے خبرس مرفوع، یعنی یہ جو کہہ دیں نا 17 باشد کما مرہ کہہ دیں گے. ادا بیرادہ لفظ یعنی کہ خبرس مرفوع محلن برائے مبتدا معذوف کے بعضوہا باشد اسی طرح، اور اسی طریقے سے منہا کی ترکیب بھی کر دیں گے. آنے کی ترکیب پیچھے نہیں رہ گئی ہے، وہ بھی ایسے کی جا سکتی ہے. حاشا خلا ادا بیرادہ لفظ مفعول بھی برائے فعل معذوف کے آنے باشد وغیرہ سارا کچھ یہ ہو جائے گا. اور آخر میں پھر ہم کہہ دیں گے حاشا بیرادہ لفظ مبتدا مرفوع محلن وہ عطفہ خلا بیرادہ لفظ معطوف حاشا بیرادہ لفظ معطوف علیہ وہ عطفہ ادا بیرادہ لفظ معطوف خلا بیرادہ لفظ معطوف علیہ قربن حاشا بیرادہ لفظ معطوف علیہ بودن کل واحد جملہ خبرس. یہ سارے کیا بنیں گے؟ اپنے معطوفات کے ساتھ مل کر مبتدا بنیں گے، اور کل واحد جملہ خبرس مرفوع محلن کل مبتدا مرفوع بضم لفظ مضاف عازم غیب مضاف الیہ مجرور محلن مجرور بالکسرہ لفظا واحدن ہے نا مجرور بالکسرہ لفظا مجرور بالکسرہ لفظا اور مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا من جار حازم غیب مجرور منصوب علی المفعول بغیر سری جار مجرور متعلق بحاشا خلا ادا کر دیں گے. جار مجرور متعلق بواحد است، جار مجرور متعلق راجب سو حاشا خلا ادا اور متعلق بواحد فعلس. اور للاستثناء ظرف مستقر خبرس مرفوع محلن لام جار استثناء مجرور بالکسرہ لفظا منصوب علی المفعول بغیر سری جار مجرور متعلق بثبتۃ ویا کہ ثابتۃ مقدرس بنابر اختلاف مذہبین الی آخرہ. اب آگے للاستثناء وغیرہ پہ آ جائیں تو جار مجرور متعلق با ثبتۃ ویا کہ ثابتۃ مقدرس بنابر اختلاف مذہبین الی آخرہ کر دیں گے. مثل خبرز مرفوع بضم لفظا برائے مبتدا معذوف کے مثال و باشد مثال و مبتدا مرفوع بضم لفظا مضاف عازم غیب مضاف الیہ مجرور محلن
بعد میں اسلو مضاف جان القوم و حاشا زیدن جملہ بیرات الفظ بتاویر حضرت ترکیب مضاف الیہ است مجرور محلن جا صیغہ الماضی معلوم نون وقاع یا ضمیر متکلم مفعول بھی مقدم اس منصوب محلن اور القم فاعلش مؤخر مرفوع بالضمہ لفظا حاشا استثنائی جار زید مجرور بالکسرہ لفظا منصوب علی مفعول به غیر صریح جار مجرور متعلق بجانی و عرف عطفہ جان القوم خلا زید معطوف جان القوم حاشا زید معطوف علیہ و عرف عطفہ جان القوم ادا زیدن معطوف جان القوم خلا زیدن معطوف علیہ قربن جان القوم حاشا زیدن معطوف علیہ بودن. اسی طریقے سے اس کی ترکیبیں ہو جائیں گی. قال بعضوں پہ آ جائیں. وہ استنافیہ قال بعض جملہ مستانفہ قال صیغہ فعل ماضی معلوم بعض فاعل مرفوع بضمہ لفظ مضاف هم ضمیر مضاف غائب مضاف الیہ مجرور محلا راجع بسوء نحات ان الاسم جملہ مقولہ قول است ان حرف ظروف مشبہ ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر اسم خبر خشمی طلبت الاسم اسمش منصوب الفتح لفظا منصوب الفتح لفظا اسما کو کہہ دیں گے موصوف الواقع صرف توست منصوب الفتح لفظا اور الف لام بمعنی الذی اسم موصول واقع صلہ واقع سے اسم فاعل تک کرتا پر موصول خود عمل عمل فعل ضمیر اور مصدر فاعل مرفوع مالا راجع بسوء موصول بعد مفعول فی اس منصوب بالفتح لفظا ظرف مضاف ضمیر غائب مضاف الیہ مجرور مالا راجع بسوء لفظ حاشا خلا ادا ظرف متعلق بواقع یکون خبر اس مرفوع بضمہ لفظا یکون صیغہ فعل مضارع معلوم فعل افعال اکثر رافع اسم ناصب الخبر اسم خبر خشمی طلبت هو ضمیر در مصدر اسمش مرفوع مالا راجع بسوء اسم ان اور منصوبا خبر اس منصوب الفتح لفظا منصوبا سی اسم مفعول تک کرتا پر اسم یکون خود عمل عمل فعل ضمیر در مصدر نائب فاعل مرفوع محلا راجع بسوء اسم یکون حالا جار المفعولیت مجرور بالکسرہ منصوب علی مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق بمنصوبا است فحین ذن پہ آ جائیں فصیحیہ حین صیغہ مفعول فی اس منصوب بالفتح لفظا مبدل منہ بھی ساتھ کہہ دیں گے ظرف مضاف اور مضاف الیش محذوف است کہ کانا کذا باشد مجرور محلن اذ بدل کل است منصوب محلن تنوین عوض از مضاف الیہ بدل لاحق شدہ است ظرف متعلق بدل لاحق شدہ است ظرف متعلق بتکون مؤخر است تکون صیغہ فعل مضارع معلوم مرفوع بضمہ لفظا فعل افعال اکثر رافع اسم ناصب الخبر اسم خبر خشمی طلبت اور حاضی اسمش مرفوع محلن موصوف مبدل منہ مبین الالفاظ یعنی حاضر الالفاظ صفت بدل کل عطف بیان است مرفوع بضمہ لفظا افعالا خبر است منصوب الفتح لفظا یہ اس تکون کا کیا بنے گا خبر بنے گی منصوب الفتح لفظا وہ عطفہ الفاعل معطوف حاضی معطوف علیہ است الفاعل مبتدا مرفوع بضمہ لفظا فی جار حاضم غائب مجرور و منصوب مال المفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق با مستتر مؤخر جو ہے اس کے متعلق ہو رہا ہے فیا اور مستتر جو متعلق آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ضمیرن والفاعل فیہا ضمیر خبر مرفوع بضمہ لفظا موصوف مستتر صف توست مرفوع بضمہ لفظا سی اس میں مفعول تک کردہ بر موصوف خود عمل عمل فعل ضمیر در مستتر نائب فاعل مرفوع محلا راجع بسوء موصوف وہ ضمیر ذوالحال دائما حال است ازو منصوب الفتح لفظا دائما سی اس میں فاعل تک گرفتہ بر ذوالحال خود عمل عمل فعل ضمیر در مستتر فاعل مرفوع راجع بسوء ذوالحال و یا کہ دائما مفعول مطلق است منصوب الفتح لفظا برائے موصوف محذوف کے استتارن باشد استتارن موصوف پر دائما مفعول فی است منصوب الفتح لفظا برائے موصوف محذوف کے زمانن یعنی کہ دائما حالت مفعول فی است ویا کے کہہ دیں گے ویا کہ دائما مفعول فی است منصوب الفتح لفظا برائے موصوف محذوف کے زمانن باشد پھر زمانن موصوف ہو جائے گا دائما وہ صفت ہو جائے گا فا تفسیریہ اس کے بعد جو فا آ رہا ہے فا تفسیریہ فل مثالوں میں فا المثال مبتدا مرفوع بضمہ لفظا موصوف المذکور صفت توس مرفوع بضمہ لفظا اور الف لام بمعنی الذی اسم موصول مذکور صلہ مذکور سی اسم مفعول تک کرتا بر موصوف لے خود عمل عمل فعل ضمیر نائب فاعل ظاہر راجع بسوء موصول فی معنی ظرف مستقر خبر اس مرفوع محلا فی جار معنی مجرور بالکسرہ تقدیر منصوب علی المفعول بغیر سے جار مجرور متعلق ثبت و یا کہ ثابت مقدر بنا پر اختلاف مذہبین الی آخری کر دیں گے اور اس کے بعد آخر میں آپ کہہ دیں گے
بعض معنی مضاف، یہ معنی جو ہے یہ مضاف ہوگا. جان القوم حاش زیدن، یہ بہرحال لفظ مضاف الیہ است مجرور معلن. جان القوم حاش زیدن و خلا زیدن و ادا زیدن. جاسی فعل ماضی معلوم نون وقع یازم متکلم مفعول به مقدم منصوب محلا. القوم فاعل مؤخر مرفوع بضم لفظا ذو الحال. حاشا زیدن جملہ حال است منصوب محلا. حاشا سی فعل ماضی معلوم ہے ضمیر در مستتر فاعل مرفوع محلا راجع بسوء مجیت آپ کہہ دیں گے اس کو. زیدن مفعول بھی اس منصوب الفتح لفظا. وہ حرف عطفہ اور خلا زیدن معطوف اور حاش زیدن معطوف علیہ. وہ حرف عطفہ ادا زیدن معطوف اور خلا زیدن معطوف علیہ قربن اور حاش زیدن معطوف علیہ بودن. وَإِذَا وقعت پہ آ جائیں. وہ استنافیہ وقعت جملہ مستانفہ اذا یعنی کہ اذا ظرف اسم متضمن بمعنی حرف شرط مفعول فی مقدم از منصوب محلا ظرف مضاف. وقعت سی فعل ماضی معلوم شرطش مضاف الیہ مجرور محلا. خلا بارادہ لفظ فاعلش مرفوع محلا. وہ حرف عطفہ علی بارادہ لفظ معطوف خلا بارادہ لفظ معطوف علیہ قربن معطوف علیہ. اور پھر اس کے بعد ادا کہہ دیں گے. خلا و ادا دو ہی ہیں. اور بعد کو کیا کہیں گے؟ مفعول فی است منصوب بالفتح لفظا ظرف مضاف. مثلا بارادہ لفظ مضاف الیہ مجرور محلا. ظرف متعلق با وقعت. مثلا خبر از مرفوع بضم لفظا برائے مبتدا محذوف کے مثال و حباشد. مثلو کہہ دیں گے. بعد ما ہے چونکہ خلا و ادا بعد ما. بعد کو پھر کیا بنا دیں گے؟ جب آپ بنائیں گے بعد کو ظرف اور مفعول فی از منصوب الفتح لفظا ظرف مضاف. ما بارادہ لفظ مضاف الیہ مجرور محلن کہیں گے. یہ بیچ میں ما آ رہا ہے. ما بارادہ لفظ مضاف الیہ مجرور محلن ظرف متعلق بوقات. اور پھر اس کے بعد مثلو کی طرف چلے جائیں گے. ما کو مضاف الیہ بنا کے مثلو کی طرف جائیں گے. مثلو خبرت مرفوع بضم لفظا برا مبتدا محذوف کے مثال و مثال و مبتدا مرفوع بضم لفظا مضاف عازم الغیب مضاف الیہ مجرور محلن الی آخری. بعد مثلو مضاف ما خلا زیدن مضاف الجملہ بتاویل حضرت ترکیب مضاف الیہ سے مجرور محلن. اب ما خلا زیدن کی آپ ترکیب کر دیتے ہیں. ما خلا زیدن و ما عدا زیدن. بتقدیر جان القوم ما خلا زیدن یعنی یوں کہیں گے. مثل مضاف اور ما خلا زیدن بتقدیر جان القوم ما خلا زیدن بعد لفظ سے بتاویل حضرت ترکیب مضاف الیہ مجرور محلن یوں کہیں گے. بتاویل حضرت ترکیب مضاف الیہ مجرور محلن. وہ عطفہ ما دا زیدن معطوف بتقدیر جان القوم ما دا زیدن معطوف اور جان القوم ما خلا زیدن معطوف علیہ است. جا اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. جا سی فعل ماضی معلوم نون وقع یازم المتکلم مفعول بھی مقدم از منصوب محلن. القوم فاعل مؤخر مرفوع بضم لفظا. القوم ذو الحال. اور ما مصدریہ خلاص زیدن جملہ حالت سے ازو منصوب محلن. خلاصی فعل ماضی معلوم ہے وہ ضمیر بارز فاعلش مرفوع محلن راجع بسوء جان القوم وغیرہ ہو جائے گا. اور زیدن مفعول بھی از منصوب الفتح لفظا یہ کہہ دیں گے. ماذا زیدن کی عطف ڈال دیں گے تو عطف کے بعد اسی طریقے سے کر دیں گے. اچھا او عطفہ فی صدر الکلام معطوف اذا وقعت خلا وعدہ معطوف علیہ است. فی جار صدر مجرور بالکسرہ لفظا منصوب معلوم مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بوقع است. صدر مضاف الکلام مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا. مثل خبر از مرفوع بضم لفظا برا مبتدا محذوف کی مثال و باشد. مثال مبتدا مرفوع بضم لفظا مضاف عازم الغیب مضاف الیہ مجرور محلن. بعد مثل مضاف خلل بیت جملہ بتاویل حاضر ترکیب مضاف الیہ مجرور محلن. اب خلل بیت کی تعریف ترکیب آپ کر دیں گے.
خلا صیغہ فعل ماضی معلوم یہاں کہیں گے البیت فاعل مرفوع بضم لفظا زیدن مفعول به منصوب الفتح لفظا وہ حرف عطف عدل قوم زیدن معطوف اور خلل بیت زیدن معطوف علیہ ادا صیغہ فعل ماضی معلوم القوم فاعل مرفوع بضم لفظا زیدن مفعول به منصوب الفتح لفظا اور تعین للفعلیت جملہ جزاش مجزوم محلا اس اذا کے لیے جزا اوپر جو اذا تھا اس کے لیے تعیناً کیا کہہ دیں گے اس کو جملہ جزاش منصوب محلن کہہ دیں گے مجزوم محلن اور تعیناً صیغہ فعل تعیناً نہیں ہے بلکہ تعینتا ہے یہ لفظ اس سے پہلے یہ مطلب اس کو اور طریقے سے پڑھا گیا ہے لیکن یہ تعینتا للفعلیتی ہو جائے گا تعینتا تو تعینتا صیغہ فعل ماضی معلوم الف ضمیر بارز فاعل مرفوع محلا راجع بسوء خلا وعدہ لام جارہ فعلیت مجرور بالکسرہ لفظا منصوب مارا مفعول به غیر سے جار مجرور متعلق با تعینتا یعنی کہ متعلق جار مجرور متعلق با تعینتا تو تعینتا یہ بنے گا اذا وقعت کے لیے یہ تعینتا چونکہ جزا بنے گا تو جزا بننے کے بعد یہ تعینتا فعل ضمیر فاعل الف ضمیر فاعل اور للفعلیت جار مجرور متعلق با تعینتا کے ہو جائے گا. تو یہاں پہلی نو مکمل ہو گئی جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.